اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال ایضا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سامعین گرامی قادر، ناظرین محترم، توحید، عادل، نبوت، امامت، قیامت، یعنی دین کی جڑ اور شاخیں، اصول دین اور فروع دین، اس کی یہ 35ویں کڑی ہے 35، جس میں توحید الہی، عدل پروردگار، نبوت خدا، رسالت، نبوت، اولی العزم پیغمبر، قانون ساز، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور خاص طریقے سے نبوت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ نبی کا مقام، نبی کی ضرورت، نبی کے آثار، نبی کے نتائج، نبی کی فضیلت، نبی کے صفات، کمالات، نبی زمین اور آسمان کے درمیان میں رابطہ، نمونہ کردار، خدا تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ، یہ ساری گفتگو آپ حضرات کے اذانیہ عالیہ میں موجود ہے۔ ابھی ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں رہبران الہی کی ضرورت کیوں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو رہبر ہیں، اللہ کی طرف سے جو رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو راہ رو ہیں، جو ہادی ہیں، ہدایت کرنے آئے، راستہ دکھانے آئے ہیں، ان کی ضرورت کیوں ہے، ان کی احتیاج کیوں ہے۔ ہمارے علم و دانش کا محدود ہونا، بالکل لمیٹڈ ہونا، ممکن ہے کہ بعض افراد یہ سوچیں کہ کیا اصولی طور پہ ہمارے رہنماؤں کے لیے خدا کی طرف سے انبیاء کا مبعوث ہونا ضروری ہے؟ کیا ہمارے عقل و فہم حقائق کا ادراک کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا انسان کی علمی ترقی پوشیدہ رازوں تک پہنچنے اور تمام حقائق کو واضح کرنے کے لیے اس کی مدد نہیں ہے؟ اور پھر وہ چیزیں جو انبیاء ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، وہ دو حال سے خارج نہیں ہیں، یا تو ہمارے عقل ان کو بخوبی درک کر سکتی ہے، یا اس کے برعکس ہماری عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے، انہیں ہم حاصل نہیں کر سکتے، درک نہیں کر سکتے۔ پہلی صورت میں ہم انبیاء کی زحمت کے محتاج نہیں ہیں، جبکہ دوسری صورت میں ہم ان چیزوں، اصول، قواعد کو کیوں قبول کریں جو ہماری عقل و خرد ہی کے خلاف ہو۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے، آیا یہ درست ہے، یہ صحیح ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے کے اختیار میں دے دے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ہماری زندگی، ہماری لائف ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے کے ہینڈ اوور کر دیا، حوالے کر دیا، اور ان کے احکامات، ارشادات کو
بغیر کسی چون چرا کے قبول کر لے؟ کیا انبیاء ہماری ہی طرح انسان نہیں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیسے اپنی طرف کے انسانوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ اپنی ہی طرح وہ انسان ہے، ان کے ہم حوالے کر دیں؟ سوال ہے۔ جواب: چند جوابات، چند نقاط کی طرف متوجہ ہونے سے ان تمام سوالات کے جواب اور انسانی نظام زندگی میں انبیاء کا مقام واضح ہو جائے گا۔ نمبر 1، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا علم اور شعور انتہائی محدود ہے، اور تمام تر ترقی، علمی ترقی، وسعت کے باوجود جو کہ بشر کو نصیب ہوئی، آج ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں اس کے مقابل میں وہ اشیاء کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ دریا کے مقابل میں، یا ایک تنکا پہاڑ کے مقابل میں، یا بعض عظیم دانشمندوں کے کہنے کے مطابق آج ہم جتنا بھی علم رکھتے ہیں وہ اس کائنات کے تمام علم کے مقابل میں الف بے شمار ہو سکتا ہے، ایک دو، یا یوں کہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے عقل و شعور فیصلے کی جگہ یک انتہائی محدود سی ہے جسے علم و دانش کی شعاعوں نے روشن کر دیا، واضح کر دیا۔ ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ انبیاء تشریف لائے، ہماری ضرورت، ہماری حاجت کے مطابق ہمارے عقل و شعور کی اس وسیع جگہ کو منور کیا۔ در حقیقت ہمارے عقل ایک طاقتور روشنی پھیلانے والے چیز کی طرح ہے، لیکن انبیاء اور الہی پیغامات ایک ایسے خورشید کی طرح ہے جو تمام کائنات کو روشن کیے ہوئے۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ چونکہ میں خود روشنی پھیلانے والا طاقتور چیز رکھتا ہوں لہذا سورج کا محتاج نہیں ہوں؟ ہے کوئی؟ زیادہ بہتر انداز میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے مسائل کو 3 گروہ میں، 3 حصوں میں، 3 پارٹ میں بانٹا جائے، تقسیم کیا جا سکتا ہے: معقول، غیر معقول، مجہول۔ انبیاء کبھی غیر معقول بات، جو عقل میں نہ آنے والی بات، یعنی ایسی چیز جو عقل و خرد کے خلاف ہو، انبیاء نہیں کہتے، اور اگر کوئی ایسی بات کہیں تو وہ پیغمبر نہیں ہے۔ انبیاء تو ہمارے عقل و شعور کے مددگار ہوتے ہیں تاکہ ہم نامعلوم چیزوں کا علم حاصل کر سکیں، اور یہ بات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ لہذا وہ افراد جو زمانے ماضی میں کہتے تھے، پاس میں کہتے تھے، گزرے ہوئے زمانے میں کہتے تھے کہ عقل و خرد کے ہوتے ہوئے انبیاء کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ایک مذہب میں ایسا ہے کہ بعض دیگر علاقوں میں جو رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ اس تمام علمی ترقی اور کامیابی کے بعد انسان انبیاء اور ان کی تعلیمات کا محتاج نہیں ہے، انسان خود ہوشیار ہے، ترقی کر رہا ہے، چاند تک پہنچ جا رہا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ نہ انسان کے علم و دانش کے وسعت کو جانتے ہیں، نہ انبیاء کی رسالت کو درک کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے ایک بچہ پہلی کلاس میں ایک ہی سبق پڑھنے کے بعد یہ کہہ دے کہ میں اب تمام چیزوں کا جاننے والا ہوں، مجھے کسی معلم یا استاد کی ضرورت نہیں ہے۔
کیا یہ دعویٰ بے اساس ہے، بے بنیاد ہے؟ نہیں ہے، بے بنیاد ہے۔ انبیاء علیہم السلام تو صرف معلم ہی نہیں ہے، ان کی رہبری کا مسئلہ ایک الگ بحث کے متقاضی ہے، اس کے لیے بحث ہونی چاہیے، جسے ہم بعد میں تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ نمبر 2، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ انسان اپنے آپ کو اپنے تمام تر اختیارات اور وجود کے ساتھ اپنے ہی جیسے کسی شخص کے حوالے کر دے۔ بحث یہ ہے کہ انبیاء، جیسا کہ ہم بعد میں ثابت کریں گے، وہ وحی آسمانی کے ساتھ یعنی خداوند متعال کے لامحدود علم کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قطعی حقیقی دلائل کے ساتھ ان کے خدا کے ساتھ رابطے کو پہچانیں، خدا سے کنیکشن کو ہم جانیں پہچانیں، کہ جس کے نتیجے میں ہم نہ صرف ان انبیاء الہی کی باتوں کو قبول کریں گے بلکہ ان کے تعلیمات پر دل و جان سے عمل بھی کریں گے۔ اگر ہم یہ ماہر اور حاذق طبیب ڈاکٹر کے نسخے پر، ان کی تجویز پر، ان کے بتائے ہوئے دواؤں پر عمل کریں تو کیا ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ تو کیا ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ تو کیا انبیاء ہمارے بہت بڑے انبیاء ہمارے بہت بڑے حکیم ہیں، طبیب ہیں، روحانی اعتبار سے؟ اگر ہم اپنے معلم اور استاد کے درس کو جو ہمارے عقل و فکر کے مطابق ہے قبول کر لیں تو کیا یہ ایک غلط فعل ہے، غلط کام ہے؟ انبیاء انسانیت کے سب سے بڑے معلم ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم ان دلائل سے متعلق گفتگو کریں کہ جو خدا کی طرف سے انبیاء کے بعثت کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 ایسی روشن دلیلیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم انبیاء کی رہنمائی کے محتاج ہیں، انبیاء کی ہدایت کے ہم محتاج ہیں، ہمیں ان کی ہدایت چاہیے، وہ ہمیں راہ راست پہ لے کے جائیں۔ 3 طریقے سے، تعلیم کے اعتبار سے ہمیں ضرورت ہے، ایجوکیشن کے اعتبار سے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نور کے ایک خیالی اور افسانوی سواری پر سوار ہوں اور 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا 50,000 فرسخ کی رفتار سے اس لامحدود کائنات کی سیر کریں، کسی شک اور تردید کے بغیر ہمیں حضرت نوح کی عمر جیسی ہزاروں عمریں درکار ہونا چاہیے تاکہ ہم اس عظیم کائنات کی کسی ایک گوشے کا نظارہ کر سکیں، دیکھ سکیں۔ یہ کائنات اپنی ان تمام حیرت اور سحر انگیز جادو جیسی وسعت پھیلی ہوئی کے ساتھ یقیناً بیہودہ اور فضول نہیں ہے، بنائی گئی ہے، فضول نہیں بنائی گئی۔ اور جیسا کہ ہم خدا شناسی، خدا کے پہچاننے میں یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بھی فائدہ یا نفع خدا کے لیے نہیں ہے، جو کچھ بھی بنایا وہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو ہر نظر سے کامل، اکمل، مکمل، بے نیاز، صمد سب کچھ ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کائنات بنانے، لامحدود، ہر قسم کے نقص عیب سے پاک ہے، اور اس نے اس کائنات
اور انسان کو اس لیے نہیں بنایا کہ اپنے کسی نقص کو دور کر سکے، اپنے کسی عیب کو دور کر، پیدا کرے گا تو خالق ہوگا، نقص کو دور کر سکے۔ لہذا ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خدا کا ہدف یہ تھا کہ دوسروں پر اپنا وجود و کرم کرے اور تمام موجودات کو کامل کرے، جیسے کہ سورج کہ جو ہم زمین والوں پر چمکتا ہے، حالانکہ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، سورج کی یہ روشنی صرف ہمارے فائدے کے لیے ہے، وگرنہ ہم سورج کے لیے کون سی خدمت انجام دے سکتے ہیں؟ سورج کے فائدے کے لیے ہم کیا دیتے؟ کیا صرف ہماری معلومات، ہمارے عقل، ہمارے رشد، ہمارے فہم، ہمارے تکامل کے راہ طے کرنے اور ایک انسان کامل کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے کافی ہے؟ ہم اس کائنات کے اسرار اور رموز میں سے کتنے رازوں سے آگاہ ہیں؟ کتنے راز ہم جانتے ہیں؟ اصلاً زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کائنات کب سے وجود میں آئی؟ کوئی بھی شخص ان سوالات کے صحیح اور دقیق جواب نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ کب تک باقی رہے گا، اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اجتماعی اور اقتصادی زندگی کے حوالے سے ہر دانشور اپنا ایک ایک نظریہ رکھتا ہے۔ مثلاً ایک گروہ سرمایہ داری کے قائل ہے، جبکہ دوسرا گروہ سوشلزم اور کمیونزم کے نظریے کا حامل، اور تیسرا گروہ نہ پہلے کو قبول کرتا ہے نہ ہی دوسرے کو، اور دونوں گروہوں کے نظریات کو غلط قرار دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے دیگر مسائل میں بھی دانشوروں کی آراء، رائے بہت زیادہ اور مختلف ہے۔ انسان حیرت زدہ ہے کہ کون سا نظریہ اختیار کرے۔ اس مقام پر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کا اعتراف کیا جائے، ایکسپٹ کیا جائے کہ خلقت کی اصلی اور حقیقی ہدف، یعنی انسان کے تمام ابعاد میں، اس کے بعد میں پرورش، نمو، بڑھنا، تکامل تک، عقل تک پہنچنے کے لیے ایسی تعلیمات کی ضرورت ہے جو صحیح، حقیقی اور ہر قسم کی خطاؤں سے پاک زندگی کے حقائق کے مطابق ہوں۔ ایسی تعلیمات کہ جو اس طویل راہ، لمبے راہ میں اصلی مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کی مدد ثابت ہو سکے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف علم خدا یعنی انبیاء کے ذریعے حاصل ہونے والی آسمانی وحی سے ہی ممکن ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کہ جس نے ہمیں ان راستوں کو طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ضروری ہے کہ ان کا علم اور معرفت بھی ہمیں عطا کرے۔ اجتماعی اور اخلاقی مسائل میں رہبری کی ضرورت۔ ہم جانتے ہیں ہمارے وجود میں عقل اور دانائی کے علاوہ ایک اور قوت بھی موجود ہے، جس کا نام غرائز، میلانات یعنی غریزہ خود پسندی، غریزہ خشم، غضب، شہوت اور اس قسم کی دیگر رجحان، اس کی طرف مائل ہونا، ہزاروں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ بلا شک و شبہ اگر ہم اپنے غرائز کو بے مہار چھوڑ دیں، اپنی خواہشات، اپنی لالچ کو بغیر لگام کے چھوڑ دیں، تو ہماری عقل، ہماری دانائی قید ہو جائے گی، اور انسان تاریخ کے ظالم جابر لوگوں کی طرح ایسے
بھیڑیے کی شکل اختیار کرے گا جو ہر اعتبار سے جنگل کے بھیڑیوں سے بھی خطرناک تر ہے۔ ہم اخلاقی تربیت کے لیے ایک تربیت کرنے والے استاد کے محتاج ہیں، ایک نمونہ، اسوہ، نمونہ سمپل سیرت کے محتاج ہیں، تاکہ قانون محاکات کے تحت ان کی گفتگو اور رفتار کے مطابق، یعنی ایک دوسرے سے مشابہ ہونا، کسی چیز یا حالت کے نقل کرنا، بس جس سے مشابہ ہونے کی انسان کوشش کرے اور جس ہستی کے نقل کرے اسے نمونہ اور اسوہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل و ہنر عطا فرمایا، ہماری زندگی استوار زندگی ہے، اور ان کے رفتار و گفتار کے مطابق ہم عمل کر سکیں۔ یہ ضروری ہے کہ ایک کامل، مکمل، تربیت یافتہ انسان اس خطرناک اونچ نیچ حالات، نشیب و فراز سے پر راستے، بھرے ہوئے راستے میں ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں آرائش کے طوفان سے، خواہشات، نفسانی برائیوں کے طوفان سے بچا لے، اخلاقی فضائل کے اصولوں کو اپنے عمل اور گفتار سے ہمارے دل و جان پر نقش کر سکے، شجاعت اور توانائی، انسان دوستی، مروت، درگزر کرنا، وفاداری، سچائی، امانت داری، پاک دامنی کو ہماری روح میں پروان چڑھائے۔ آیا انبیاء معصومین کے علاوہ کوئی ایسا مربی اور رہنما ہمیں مل سکتا ہے؟ اس دلیل کے بعد ممکن نہیں کہ ہمارا مہربان اور ہر شے پہ قدرت رکھنے والا خدا ہمیں اس قسم کے رہنمائی سے محروم رکھے، یعنی وہ ہمیں ایسا رہنما دے گا۔ اب ہم خود غور کریں، سوچیں، اپنا احتساب کریں، امتحان کریں، تھوڑی دیر اپنے اوپر غور کریں کہ آپ کا علم، یعنی ہمارا علم و دانش جس قدر بھی زیادہ ہو جائے، کیا آپ پر احساس کرتے ہیں؟ آپ یہ احساس کرتے ہیں ہماری جہالت آپ کی جہالت آپ کے علم کے مقابل میں بہت زیادہ ہے؟ سوال ہے، دیکھیں، ڈھونڈیں۔ کیا آپ اندھی تقلید اور انبیاء کی اطاعت اور پیروی کے درمیان فرق واضح کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی رہنما کے بغیر ایک غیر معلوم راہ کو اختیار کریں تو ہمیں کن خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ہم انبیاء کے رہنمائی کی کس قدر محتاج ہیں؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس درس کے پڑھنے کے بعد کون سی ایسی شے باقی رہ جائے گی جو ہم آگے بحث کریں گے؟ اگر نبیوں کی ضرورت ہے، رہبر کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، تو ہم اس بارے میں تھوڑی دیر غور کریں گے کہ اجتماعی قانون ایک ہے انفرادی، فرد کے لیے پرسنل، اور ایک ہے اجتماعی، سب کے لیے، انسان، جن، ملک، فرشتے، گورے، کالے، لنگڑے، لولے، ہر مذہب کے انسانوں، اجتماعی قانون گزاری کے لیے انبیاء کے وجود کی ضرورت ہے۔ اپنے ملک میں کوئی قانون بنا لو الگ ہے، پورے انسانیت کے لیے، پورے سماج، سوسائٹی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارہ، ساری تخلیق کے لیے
قانون سازی انبیاء کے وجود کی ضرورت ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے، یعنی ہماری تعلیم دے، ہمیں تعلیم دے، اچھائی برائی سکھائے، تربیت کرے، ہماری پریکٹس کرائے اچھائی کی طرف کے حوالے سے وجود انبیاء کی ضرورت کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اب ہم اجتماعی قوانین کے لیے انبیاء کے اہم کردار کے بارے میں بحث کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت جو اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں نظر آتی ہے اور اس کی تمام تر ترقی کا باعث یہی مصروف اجتماعی زندگی ہے۔ بلا شبہ، بلا شک اور تردید اگر انسان ایک دوسرے سے جدا زندگی گزارتے تو آج بھی ان کی فکری سطح، تہذیب، تمدن پتھر کے زمانے کے انسان جیسی ہوتی۔ جی ہاں، یہ اجتماعی تلاش اور کوشش کا نتیجہ ہی ہے کہ رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کا چراغ روشن ہے، اور یہ اجتماعی کوشش کا ہی نتیجہ ہے نئے نئے علمی انکشافات ظاہر ہونا، نئے نئے بحثیں اور اختراعی ایجادات ہمارے سامنے موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم چاند تک پہنچنے کے سفر کو دیکھیں تو یہ کام ایک یا چند بڑے دانشوروں کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی نے راستہ کھود لیا، نہیں، بلکہ لاکھوں علماء، دانشمند کہ ہزاروں سال کے مطالعہ، کتنی کب تک جو ہے تکودو، جنہوں نے کھوجا ہوگا، راستہ تلاش کیا ہوگا، وہ بھی تو کسی کو پڑھ کے، کسی کے تجربے کو، انکشافات، تجربات کا نتیجہ ہے۔ انسان اس عظمت تک پہنچ سکتا ہے تو اس میں اکیلا نہیں ہے۔ یا ایک انتہائی ماہر ڈاکٹر ہمارے زمانے میں ایک مردہ انسان کے قابل استفادہ دل، مردہ آدمی کا دل کو نکال کر کسی دوسرے مرنے والے انسان کے سینے میں لگا کر اسے حتمی موت سے ایک عرصے تک کے لیے بچا لیتا ہے، تو یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ڈاکٹر اور طبیبوں اور آپریشن کرانے والے طویل تجربہ کے لیے بچا لیتا ہے۔ تو یہ ہزاروں لاکھوں طویل استاد اور شاگرد منتقل ہوتا ہے۔ یہ آج کا نہیں ہے، پڑھا ہوا زمانہ ہے، یعنی بتایا ہوا۔ لیکن ان تمام تر اچھائیوں اور برکات کے باوجود اجتماعی زندگی میں بہت سی مشکلات بھی حائل ہے۔ وہ انسانوں کی باہمی آپس کی فائدے اور حقوق کا آپس میں ٹکرانا اور نتیجہ جنگ و جدال کا وجود ہونا۔ اس نے کہا یہ پارٹ لگاؤ، اس نے کہا یہ تجربہ لگاؤ، کیا بلاسٹ ہو جاتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ہمارے لیے قواعد و ضوابط، قوانین، ایک منظم پروگرام کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے۔ قوانین ہماری 3 بڑی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اجتماع اور معاشرے کے حوالے سے ایک انسان کی ذمہ داریوں اور ایک فرد کے حوالے سے معاشرے کی ذمہ داریوں کو قوانین ہی کے واضح کرتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں اور کوششوں کو مربوط رکھتے ہیں۔ قانونی افراد کے لوگوں کے اپنے وظائف اور ذمہ داری کے انجام دہی پر ایک حد تک ضروری نگرانی کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ قانون ہی مختلف افراد کو ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے سے روکتا ہے اور مختلف گروہوں کے آپس میں ٹکراؤ اور معاشرے کو حرج مرج سے بچاتا ہے۔ کسی بھی زیادتی کی صورت میں زیادتی کرنے والے کے لیے مناسب سزاؤں کا معین کرتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، آج ڈپریشن ہے، نشے فراز ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ ساری تحقیقات جو ہے کرتی ایک آدمی نہیں کرتا، ایک زمانے سے ریسرچ کرتا ہے، پورے لوگ مل کر اس کے اوپر کام کرتے ہیں
تب کہیں جا کے ایک نتیجہ نکلتا ہے، معاشرے کے بحث کی طرف ہم لوٹتے ہیں، اور وہ قانون ساز جو چاہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے بہترین قانون بنائے، اس میں کچھ خصوصیت، کچھ اہمیت، کچھ امپورٹنس ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے، قانون بنانے والا نوع انسانی اور اس کی خواہشات، مشکلات اور ضروریات کو مکمل طور پہ جانتا ہو، انسانوں کے تمام تر توانائی اور طاقت، استعداد کو مد نظر رکھتے اور اس کو نکھارنے کے لیے قوانین جاری کرے۔ نمبر 3، ہر قسم کے وہ حادثے جو کہ ممکن طور پر معاشرے کو پیش آ سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کا عکس العمل ان کے لیے قبل از وقت آگاہی حاصل کرے۔ معاشرے سے اس کے کسی بھی قسم کے منافع، فائدہ، ربط مربوط نہ ہو کہ اپنے فائدے کے لیے کوئی قانون بنا دے، تاکہ قوانین بناتے وقت وہ اپنے رشتہ دار، اپنے فائدے اور اپنی جماعت کے منافع کے لیے متوجہ ہو۔ یہی ہوتا ہے زمانے میں۔ ضروری ہے کہ یہ قانون بنانے والے مستقبل کے انسانی ترقی یا نقصان سے مکمل، کیا ہونے والا، کیسا زمانہ آئے گا، کون بنائے گا، بتائے گا، لیکن کوئی ایسا ہو جو فیوچر اور انسانی ترقی یا نقصانات پر آگاہ رکھتا ہو، جانتا ہو۔ ضروری ہے کہ یہ قانون ساز خطا، اشتباہ اور ہر قسم کی بھول چوک سے بچا ہوا ہو۔ نمبر 7، ضروری ہے کہ یہ قانون ساز اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہو کہ معاشرے کے کسی بھی فرد کی قدرت اور طاقت سے نہ ڈرے، اور ہر حال میں انتہائی مہربان، غمخوار، خیر خواہ ہو۔ یہ شرائط کس میں موجود ہے؟ آیا انسان بہترین قانون بنا سکتا ہے؟ آیا آج تک کسی نے انسان کو مکمل طور پہ پہچانا؟ حالانکہ ہمارے زمانے میں بڑے دانشور، پڑھے لکھے نے انسان کے متعلق ایک مفصل کتاب لکھی، اس کا عنوان انسان موجودہ ناشناختہ، یعنی انسان کے جسے آج تک پہچانا نہیں جا سکا۔ انسان کو نہیں جانتا تو قانون کیسے بنے گا؟ کیا انسانی روح اور اس کے رجحان اور اس کے لطیف جذبات کو مکمل طور پہ پہچان لیا گیا؟ کس کی کیا خواہش، کس کی کیا ضرورت؟ کیا انسان کے جسمی اور روحی ضروریات کو خدا کے علاوہ کوئی ہستی جانتا ہے؟ کیا آپ عام انسانوں کے درمیان کسی ایسے شخص کو تلاش کر سکتے ہیں جس کے اس معاشرے سے کسی بھی قسم کے فوائد منسلک نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا شخص جو ہر قسم کی خطا اور اشتباہ سے پاک اور انسان معاشرے کے تمام مسائل اور احتیاجات سے مکمل آگاہ ہو، کیا آپ اسے ان عام انسانوں میں ڈھونڈ سکتے؟ لہذا خدا اور وہ شخص جو وحی کے ذریعے خدا سے رابطہ رکھتا ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی شخص مکمل بہترین قانون ساز نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو کمال کے تمام مراحل طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کی ہدایت کے لیے ایسے افراد کو معین کرے جو تمام الہی آسمانی قوانین کی تعلیم انسان کو دے سکے۔ اور جب انسان جان لے کہ فلاں قانون خدا کا قانون ہے تو وہ زیادہ اعتماد اور یقین اور اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر سکے گا۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے کہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ان قوانین پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے کہ یہ پروردگار کا قانون ہے اور ہم بے بس ہیں۔ توحید اور نبوت کے درمیان میں جو رابطہ ہے، کنیکشن ہے، اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے
کہ نظام خلقت بذات خود الہی پیغمبروں کے وجود اور اس کے رسالت پر ایک زندہ گواہ ہے۔ اگر ہم اس کائنات کے حیرت انگیز نظام پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا نے تمام موجودات کی ضروریات کا اپنے لطف و کرم کے ساتھ خیال رکھا ہے۔ مثلا اگر ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں تو ان کی حفاظت اور روشنی کو مناسب اور صحیح منعکس کرنے کے لیے پلک بھی عطا کیا ہے۔ آنکھوں کے گوشے میں آنسو کے غدود پیدا کیے تاکہ ان کی سطح کو مربوط رکھیں، کیونکہ آنکھوں کا خشک ہونا ان کو ختم ہونے کے سبب بنتا ہے۔ پھر آنکھوں کے اندر انتہائی باریک سوراخ بنائے تاکہ اضافی پانی کو ناک کے اندر گرا سکیں۔ اگر یہ باریک چھوٹا سا سوراخ نہ ہوتا تو وہ آنسو کے مسلسل قطرے ہمارے چہرے پر بہتے رہتے۔ آنکھ کی پتلی کو اس قدر حساسیت عطا کی کہ وہ خود بخود تیز یا کمزور روشنی کے مقابل میں تنگ یا کشادہ ہو جاتی ہے، تاکہ حسب ضرورت روشنی آنکھ میں پہنچے اور آنکھ کو صدمہ نہ پہنچے، اور آنکھ کے دائرے اطراف میں ایسے مختلف عضلات بنائے کہ سر اور جسم کو حرکت دیے بغیر آسانی کے ساتھ آنکھوں کو ہر طرف گھما کر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا خدا جو انسان کی ضروریات کا اس قدر خیال رکھتا ہے، کیا ممکن ہے کہ وہ انسان کو ایک ایسے معصوم اور قابل اطمینان رہبر اور رہنما سے محروم رکھے جو خدا کی وحی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے؟ مشہور اور معروف فلسفی ابو علی سینا اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں کہ انسان پلکوں ابرو پاؤں کے درمیان خالی جگہ کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنا اپنی بقا، اپنے باقی رہنا اور کمالات کے حصول کے لیے انبیاء کی بعثت کا محتاج ہے۔ لہذا انسان باقی نہیں رہ سکتا بغیر انبیاء کے آئے ہوئے۔ لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ خداوند عالم ایک ضروری چیز کو تو پیدا کرے، آنکھ کو اس میں پانی اور یہ سب پیدا کرے، لیکن جو لازمی ہے، ضروری ہے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، ہمیں انسان بنانے کے لیے، اس نبی کو نہ بھیجے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ تعلیم و تربیت ہے، نبوت کی ضرورت، قانون۔ انسان قانون کے بغیر زندگی کیوں نہیں گزار سکتا؟ جنگل راج ہوگا۔ ایک واضح اور روشن مثال کے ذریعے ثابت کریں کہ انسان کی زندگی کے لیے کسی قانون اور ضابطے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھے قانون ساز کے لیے کن صفات کا ہونا ضروری ہے؟ انبیاء کا انسانوں میں سے ہی ہونا کیوں ضروری ہے؟ الگ سے مخلوق کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو انبیاء کا ہونا ضروری ہے۔ انبیاء کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ انبیاء کا مقام کیا ہے؟ انبیاء کا رتبہ کیا ہے؟ انبیاء کے درجات کیا ہیں؟ انبیاء کیوں بھیجے گئے ہیں؟ انبیاء سے ہمارا کنیکشن کیا ہے؟ انبیاء میں کیا کیا کوالٹی پائی جاتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں قدر زحمت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، اور صحیح معنوں میں دستور عمل تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے درمیان انبیاء کی ضرورت کیوں ہے، قانون کی ضرورت کیوں ہے، تعلیم و تربیت کی ضرورت کیوں ہے، ہمارے عقل و شعور کو بروئے کار لانے کے لیے کیوں ضروری ہے، کیا ہمارے درمیان سے وہی ہو، کیا ایک آدمی کوئی ترقی کے اسباب فراہم کر سکتا ہے، یا کوئی بھی قانون یا کوئی بھی پیغام سب مل کر اجتماعی اعتبار سے بناتے ہیں؟ اس لیے کہ چاند تک پہنچنا ایک آدمی کا کام نہیں تھا، جہاز بنانا ایک آدمی کا کام نہیں تھا، کسی کے وہ شاگرد رہے ہوں، کسی نے ریسرچ کیا ہو،
کسی نے پروف ڈالا ہو، کوئی پیغام دے کر گیا ہو، وہ بتا کے گیا ہو کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، تو ایک زمانے سے لوگ مل جل کر ریسرچ کرتے ہیں اور ایک منزل کمال تک پہنچتے ہیں کہ خدا جب ہے تو خدا اپنی طرف سے ہادی بھی بھیجے گا، ہم ہدایت کے محتاج ہیں، قانون بھی وہی بنائے گا، قانون کے بھی ہم محتاج ہیں، اور ہماری رہنمائی بھی وہی کرے گا، اس لیے کہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ تو نبی کا ہونا ضروری ہے اور نبی کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.